علامہ اقبال روتے تھے، یا الہی تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں، یا الہی تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں، سلطانی بھی عیاری ہے فقیری بھی عیاری ہے۔ مگر جو حقیقی پیر ہے اس کے بارے میں تو اقبال نے کہا دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ جو صحیح ولی اللہ ہے اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، آتی ہو جس کی فقیری سے بوئے اسد اللہ ہی، جس کے فقر سے حیدر کرار کے فقر کی خوشبو آتی ہے، اس کے مقام کو نہ دارا پہنچ سکتا ہے نہ سکندر پہنچ سکتا ہے۔ دارا جو ہے یہ ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور سکندر کا تو یہ ہمارے بچے بھی اسکول کالجز میں سکندر اعظم ہے اس کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فاتح تھا، مقدونیہ تک فتح کرتے کو سو وہ مقدونیہ تک چلا گیا تھا۔ اور وہاں ایک جملہ بھی اس نے کہا تھا کہ کاش میری فوجوں کے اندر یہ ہمت ہوتی کہ وہاں ٹمپریچر مائنس پر چلا گیا تو اس پر جو ہے اس نے کہا کہ یہ آگے بڑھ سکتے، کاش اتنی ان میں ہمت ہوتی۔ یہ صرف دین کی پاور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ 1000 کا لشکر ہے اور ہماری تعداد تو 313 ہے، تو حضرت سعد نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ تو دین امپاور کرتا ہے، دین انرجائز کرتا ہے، دین موٹیویٹ کرتا ہے، دین جو ہے انسان کو بلندیوں میں پرواز کرنے کا درس دیتا ہے۔ جتنی موٹیویشن اللہ کے قرآن کے اندر ہے، جتنی انرجی اللہ کے دین کے اندر ہے، اتنی کسی اور چیز کے اندر نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکتی جتنا موٹیویٹ یہ کر سکتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ساری کائنات کے حاکم نیچے ہیں، جس کے حضور میں سجدہ کر رہا ہوں وہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس وجہ سے کر کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے علم پڑھا اور علم پڑھنے کے بعد پھر علم پڑھایا۔ جو پیر آج درس نہیں دے رہا، جو پیر آج علماء تیار نہیں کر رہا، جو پیر آج سبق قرآن پاک نہیں پڑھا رہا، حدیث پاک نہیں پڑھا رہا، وہ پیر غوث پاک کا غلام نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک کا وہی غلام ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک ایک علم پڑھاتے ہیں، عصر سے مغرب تک چھٹی ہے، پھر فجر سے لے کر ظہر تک کچھ اسباق پڑھاتے ہیں، پھر ظہر سے عصر تک اسباق پڑھاتے ہیں، پھر عصر سے مغرب تک وقفہ ہوتا ہے، پھر مغرب کے بعد تصوف کا درس دیتے ہیں، جن کا آدھے سے زیادہ دن قال اللہ و قال الرسول کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں رسم بن گئی ہیں۔ اقبال بھی کہتے تھے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، کہ اذان بھی ایک رسم رہ گئی ہے، اس اذان کے اندر سے وہ روح بلالی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ضرب لگانا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے۔ تو آج جمعہ دیکھ لو، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ عیسائیوں کے ہاں سنڈے سروس رہ گئی ہے کہ سنڈے کے دن گھنٹہ 2 گھنٹے چرچ میں جائیں گے، گھنٹیاں بجا کر آ جائیں۔ یہاں فرائیڈے سروس رہ گئی ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ آخری وقت میں تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے۔ پورا ہفتہ کتنا ذوق و شوق ہے، سوائے چند لوگوں کے الا ماشاء اللہ جن کو شوق ہوتا ہے وہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز بھی پڑھیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن پاک بھی پڑھیں گے، 2-4 تسبیحاں درود شریف کی بھی پڑھیں گے، اور جو رہتی سہتی کسر تھی وہ سوشل میڈیا نے نکال دی ہے کہ اب تو جو ہے وہ کوئی آدمی محفل کے لیے بھی کہا جائے تو 100 مرتبہ ان کو کہنا پڑتا ہے، تب جا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کمفرٹ زون سے نکل کر ہارڈر زون کے اندر آئے، اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے نبی کے سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔